یہاں سے مولانا ہمیں ایک اور راز سمجھاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سارے الو بعض کو ٹھونگے مار رہے تھے اور بعض سمبل کس کا ہے؟ کسی پیغمبر یا ولی اللہ کا۔ مولانا ہمیں ایک اور بات سمجھاتے ہیں، بڑی ہی خاص ہے، آئیے مولانا کی زبان سے جانتے ہیں۔ اے بسا کسرا کہ صورت راہ زد، قصد صورت کرد و بر اللہ زد۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اے عزیز، بہت سے لوگوں کو صورت نے گمراہ بھی کیا ہے۔ کیسے گمراہ کیا جی؟ فرماتے ہیں کہ انہوں نے صورت کو ستانے کا ارادہ کیا اور حملہ ذات پر کر دیا۔ آپ مزید سمجھاتے ہیں کہ اللہ پر کیسے حملہ کرتے ہیں۔ آخری جاں با بدن پیوستہ است، ہیچ ای جاں با بدن مانستہ است۔ فرماتے ہیں کہ بھئی اتنا تو پتہ ہے نا کہ یہ جان یا روح جسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یعنی روح جسم کے اندر ہے، تو کیا اس بدن میں روح کا انکار کر سکتے ہو؟ اب دوسری مثال دیتے ہیں، تاب نور چشم با پیاس جفت، نور دل در قطرائے خون ہفت۔ فرماتے ہیں کہ آنکھ کا نور آنکھ کی چربی سے ملا ہوا ہے اور دل کا نور خون کے ایک قطرے میں چھپا ہوا ہے۔ تم آنکھ کے نور کا اقرار اور بینائی کا انکار کر سکتے ہو؟ پھر تیسری مثال دیتے ہیں کہ شادی اندر گردہ و غم در جگر، عقل چوں شمع درون مغز سر۔ فرماتے ہیں اسی طرح خوشی گردے میں ہے اور غم جگر میں ہے اور عقل کی شمع سر کے مغز میں ہوتی ہے۔ تم انہیں صرف اجزائے ظاہری سمجھ کر ان میں خوشی غمی یا عقل کا انکار کر سکتے ہو؟ چوتھی مثال دیتے ہیں، رائحہ در انف و منطق در لسان، لہو در نفس و شجاعت در جنان۔ فرماتے ہیں خوشبو ناک سونگتی ہے اور گویائی زبان میں ہے، کھیل کود نفس میں ہے اور بہادری قلب میں چھپی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کیا تم صرف ان ظاہری اجزاء کا اقرار کر کے ان کے باطنی اوصاف کا انکار کر سکتے ہو؟ آگے لکھتے ہیں، جان کل با جان جزو آسیب کرد، جان عضو در ستد در جیب کرد۔ فرماتے ہیں وہ جان کل یعنی اللہ جان جزوی پر یعنی انسان پر اپنا نور ڈالتے ہیں اور جزوی جان یعنی انسان اس تجلی کا موتی لیتا ہے اور دل کے گریبان میں ڈال لیتا ہے۔ یہ نور شر صدر کی طرف اشارہ ہے۔ ہم چو مریم جاں ازاں آسیب جیب، حاملہ شد از مسیح دل فریب۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی طرح انسان کی روح اللہ کی تجلی سے نور انشراح کے مسیح سے حاملہ ہو جاتی ہے۔ پس از جان جاں چوں حامل گشت جاں، از چنی جان شود حامل جہاں۔ فرماتے ہیں جب روح اس جان جاں کے نور سے یعنی نور شر صدر سے حاملہ ہو جاتی ہے تو دل کا جہان اس نور سے پر ہو جاتا ہے۔ مولانا نے ان اشعار میں مومن کے نور شر صدر کو ثابت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ایسے مومن کو ایذا دینے والا بظاہر تو کسی مرد پاک کو ایذا دیتا ہے، لیکن در پردہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایذا دیتا ہے۔ یہ حضور مع الحق سمجھانے کے لیے مولانا نے ہمیں کچھ مثالیں دی ہیں تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا نور مومن کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلی مثال کیا دیتے ہیں کہ روح جسم کے اندر موجود ہے اور روح اللہ تعالیٰ کا راز ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو قرآن میں من روحی فرمایا ہے۔ یعنی آپ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ مومن کے نور شر صدر کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کا نور تو انسان میں آ ہی نہیں سکتا، آپ فرماتے ہیں کہ کیا اس بات کا انکار کر سکتے ہو کہ انسان کے جسم میں روح جو کہ من روحی ہے نہیں ہے؟ وہ فرماتے ہیں اللہ کا راز ہے روح، اور وہ پہلے ہی آپ کے بدن میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، کوئی صاحب شعور اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا۔ پھر دوسری مثال دیتے ہیں کہ کیا کوئی صاحب شعور انسان آنکھ کی چربی میں بینائی یا نور کے ہونے کا انکار کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں ہرگز نہیں کر سکتا۔ پھر تیسری مثال دیتے ہیں کہ کیا کوئی گردے میں خوشی، دماغ میں عقل کے ہونے کا انکار کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں ہرگز نہیں کر سکتا۔ ان تمام باتوں سے مولانا یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح عقل جسم میں روح کے وجود کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور جس طرح آنکھ کی چربی میں بینائی کو سمجھنے سے عقل قاصر ہے، اور جس طرح دماغ میں عقل کو سمجھنے سے بھی عقل قاصر ہے، فرماتے ہیں بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کے مطابق جب کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کی شرح صدر فرما دیتے ہیں، اور شرح صدر سورہ الزمر کی آیت 22 کے مطابق اللہ کا نور ہی تو ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اہل عقل اس کو عقلی طور پر بالکل نہیں سمجھ سکتے۔ مولانا کا یہ ساری بات سمجھانے کا مقصد اس شعر میں ہے، اے بسا کسرا کہ صورت راہ زد
یعنی بہت سے لوگوں کو اللہ کے پاکوں کی صورتوں نے بھی گمراہ کیا ہے، ہمیشہ ہدایت ہی نہیں دی۔ کیسے؟ فرماتے ہیں قصد صورت کرد و بر اللہ حضد، کیونکہ کچھ لوگ ناسمجھی میں انہیں عام انسان سمجھ کر ایذا اور تکلیف دینے کا قصد کرتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں در پردہ وہ لوگ اللہ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ آدمی چو نور گیرد از خدا ہست مسجود ملائک از اجتبا، فرماتے ہیں بندہ جب اللہ سے یہ نور شر صدر حاصل کر لیتا ہے نا تو سورہ الزمر کی آیت کے مطابق نور من رب ہی کی وجہ سے مسجود ملائک بن جاتا ہے۔ لیکن ایسے انسان کے اس باطنی مقام کو فرماتے ہیں کہ عقل بالکل نہیں سمجھ سکتی۔ اس لیے مولانا کیا فرماتے ہیں؟ عقل آمد دین و دنیا شد خراب، عشق آمد ہر دو عالم کامیاب۔ فرماتے ہیں جب ہمیں عقل آتی ہے نا تو ہم دین اور دنیا دونوں خراب کر لیتے ہیں، اور جب عشق آتا ہے تو دین اور دنیا دونوں کامیاب ہو جاتے ہیں۔